بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس موقع پر میرے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ میں اس وقت کنیکٹ ہوں، اگرچہ کہ یہ ورچوئل کنیکٹیویٹی ہے اور وائرلیس کنیکٹیویٹی ہے، لیکن جب کاز ایک ہوتا ہے، پلیٹ فارم ایک ہوتا ہے، اور دل ایک ہوتا ہے اور فکریں ایک ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جسموں کے علیحدہ ہونے کے باوجود، شہروں کے اور ممالک کے اور ریاستوں کے علیحدہ ہونے کے باوجود جوڑ کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہم میں سے بہت سارے ساتھی اس وقت یہاں جمع ہیں، اور ایک بہت ہی اہم ترین فکر کو لے کر کے ہم لوگ جمع ہیں۔ وہ فکر یہ ہے کہ مکاتب و مدارس کے جو بچے ہمارے یہاں زیر تعلیم ہیں، اور وہ بچے جن کو ہم چھوٹے سمجھ کر کے بہت اگنور کر دیتے ہیں، اور چھوٹے سمجھ کر کے ہم انہیں صرف کچھ دعائیں اور احادیث زبانی رٹانے پر اکتفا کر دیتے ہیں، تو کیا واقعی یہ بچے چھوٹے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور حقیقت ہے جو ہمارے نگاہوں سے عام طور پر اوجھل ہو رہی؟ اس موقع پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ درخواست رہے گی آپ سب سے کہ اخیر تک آپ لوگ جڑے رہیں، اور مکاتب سے تعلق رکھنے والے اپنے رفقا کو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک تجزیے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو کا۔ وہ تجزیہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم تو بچے سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچہ کبھی بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان کی حرکتوں کو، ان کے کھیل کود کو اور ان کی باتوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے ہمیشہ بڑے بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ایکٹنگ اور ان کے ایکشنز، ان کی حرکات و سکنات اور ان کی شرارتیں، یہ سب کے سب بڑوں کے ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے ہیں لیکن ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ امی اور ابو بننے کا ایکشن کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وقت سے پہلے گاڑی چلانے کی خواہش رکھتے ہیں، بلکہ چوری چھپے گاڑی کی چابی لے کر کے گاڑی لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ بچہ اپنے آپ کو بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی فطرت۔ اور یہ ظلم ہو جائے گا کہ ہم ان کو ہر معاملے میں بچہ سمجھ کر کے ٹریٹ کرتے رہیں اور بچہ سمجھ کر کے بہت اگنور اور نظر انداز کرتے رہیں، یہ بھی ان بچوں کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر انہیں بچہ سمجھ بھی رہے ہیں تو کن چیزوں میں ان کو بچہ سمجھنا ہے اور کن چیزوں میں ان کو بڑے سمجھنا ہے۔ اس کا ایک تجزیہ جو عیسائی مشنری کے حوالے سے، تو عیسائیوں کے مشن سے تعلق رکھنے والا ایک تجزیہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ظاہری طور پر سب سے زیادہ کامیاب ترین قوم، سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم، سب سے زیادہ ممالک پر اپنا تسلط رکھی ہوئی قوم، اور دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار قوم اگر کوئی ہے تو اس وقت وہ عیسائی قوم۔ یہ سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سب سے زیادہ حکومتیں اپنے پاس رکھنے والی قوم ہے، اور دعوت کے اعتبار سے بھی دوسری تمام اقوام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اپنا دعوتی مشن پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں سرگرم ہے۔ لیکن اچھا، اپنے دعوتی مشن کو پھیلانے میں جو طریقہ کار یہ استعمال کرتے ہیں اس میں تعلیم کو بڑی اہمیت ہے۔ یہ اپنے تعلیمی ادارے بڑے اہتمام سے قائم کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے میڈیکل کالجز، ڈگری کالجز، انجینئرنگ کالجز، ایسے ہی لا کالجز، یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ یا تو مسلمانوں کے ہے، یا جین کے ہے، یا ہندوؤں کے ہے۔ دوسری تمام اقوام یہ اعلیٰ تعلیم میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے کالجز قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن عیسائیوں کے اسکولز آپ کو ہر گاؤں دیہات تک مل جائیں گے۔ یہ تجزیہ دراصل اس حوالے سے ہوا تھا کہ ان لوگوں کی مینٹالٹی اور ان کی جو ذہنیت ہے وہ یہ کہ ہم پیسہ خوب کمائیں گے، لیکن ایسے طریقے سے کمائیں گے کہ ہم کو پیسہ بھی آ جائے، دوسری طرف ہمارا مشن بھی کمپلیٹ ہو جائے، دعوتی مشن بھی وہ کمپلیٹ ہو جائے، پیسہ بھی آ جائے، اور لوگوں کے فکری اعتبار سے لوگوں کو ہم متاثر بھی کر دیں۔ لہٰذا وہ ہاسپٹلز ڈالیں گے، وہ اسکولز قائم کریں گے، یہ ان کا بزنس ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اسکول ہی وہ
ہتھیار ہے کہ بچوں کی ذہن سازی اور فکری تربیت اگر یہ 15 سال سے پہلے ہم کر لیں گے تو یہ بچے ہمیشہ کے لیے ہمارے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد خواہ وہ مسلمان کے میڈیکل ڈگری کالج میں چلا جائے یا وہ ہندو کے لا یا انجینئرنگ کالج میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے اور کسی بھی پروفیشن کو وہ اختیار کر لے اور کسی بھی میدان میں جا کر کے وہ کام کرے، لیکن کھوپڑی میں دماغ تو ہمارا کام کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانہ دماغ کے نشو و نما کا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھا اور تربیت کی اور پڑھایا لکھایا، لہذا بچے ہمیشہ کے لیے ان کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا تجزیہ ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے آپ اس کو غور کر کے دیکھ لیجئے۔ ہر نوجوان کے سر میں انگریز کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے مکاتب میں یا ہمارے مدارس میں جو بچے ہیں یہ کتنے زیادہ قیمتی ہیں اور ان کا ذہنی نشو و نما ہمارے لیے کتنا زیادہ مفید بن سکتا ہے، پوری زندگی پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ دینا، یہ نہ صرف یہ کہ ان بچوں کے لیے پوری زندگی کے لیے مضر ہو سکتا ہے، بلکہ آگے جا کر کے پوری سوسائٹی کو یہ بچہ کرپٹ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس تجزیے سے ہم کو یہ نتیجہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ فکری تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں سوچ کس کی کار فرما ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان وہی کرتا ہے، بلکہ اس سے بہت کم کر پاتا ہے جتنا کہ وہ سوچتا ہے، اس سے بہت کم وہ کر پاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ کرے گا، اور جس بارے میں اس کی سوچ صحیح نہیں ہوئی اس معاملے میں وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ جہاں جانے کا سوچتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں، اور آپ کہیں جانے کا سوچ رہے ہیں لیکن رستہ آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام اور ایمان کے اعتبار سے اگر سوچ درست ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے گمراہی سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور اگر سوچ اور فکر کے اوپر محنت نہ کی گئی اور صرف بچوں کو کلمے اور دعائیں رٹانے کے اوپر اکتفا کیا گیا تو یاد رکھیے کہ اس سے سوچ درست نہیں ہوتی اور یہ نہج نبوت بھی نہیں ہے۔ آپ تمام آیات اور روایات کا جائزہ لے لیں، اللہ تبارک و تعالی نے فکری بڑھن کے اوپر اور فکری تربیت کے اوپر بہت توجہ دلائی ہے۔ قرآن پاک جگہ جگہ اللہ نے دعوت دی ہے، اے عقل مندو غور کرو، اے عقل مندو سوچو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مسلط ہو کر کے ان کی زبان سے کوئی بات کہلوا دیں، اے نبی ایسا نہیں ہے کہ آپ زور و زبردستی ان کو کچھ رٹا دیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کو مان لے، ایسا نہ ہو، بلکہ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے، انما انت مذکر، اور دعوت دی نہیں دیکھتے کیا؟ دیکھو، غور کرو، آسمان کتنا بلند، زمین کتنی مسطح، اور اتنے بڑے جانور، ابل، اونٹ، اور اتنے وسیع و عریض اور وزنی پہاڑ، غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر علماء ہیں، اس لیے میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ہر ایک کا شاید ترجمہ نہ کر پاؤں، لیکن اتنا ضرور آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ فکر کی اللہ نے بارہا دعوت دی ہے قرآن پاک کہ سوچو غور کرو، سوچو غور کرو۔ اس سوچنے سے ہوگا کیا کہ آپ کی فکر بنے گی، یہ اللہ نے دعوت دی ہے۔ انگریزی اسکولز کے اندر آج کل ایک بات چل رہی ہے اور اس کی ایکسرسائز اور پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اچھے جو اونچے لیول کے اسکولز ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت اہتمام سے کام ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ کیا ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ میں؟ بچوں کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اور بتا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر سوچ کر کے ہمیں نتیجہ بتائیے، رزلٹ بتائیے کہ کیا ہوگا۔ بچوں کو چند سوالات دیے جاتے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور گھر میں جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں سے اس بچے نے مس بیہیو کیا اور نامناسب گفتگو کی اور گالیاں
گالیاں دی اور گھر کے اندر کچھ جو ہے غلط حرکتیں اس نے کی، اور جو گھر والے تھے وہ اس سے بڑے تھے، جب چھوٹے ہو کر کے کوئی اپنے بڑوں کے ساتھ مس بیہیو کرے گا، نامناسب رویہ اختیار کرے گا، تو نقصان کس کو ہوگا؟ ایک سینیریو سیٹ کیا، ایک کہانی بنائی اسکول والوں نے، اور کہانی بنا کر کے نتیجہ اس کا چھوڑ دیا۔ ہم منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں صغرا اور کبرا دونوں کا ذکر کر دیا اور نتیجہ چھوڑ دیا۔ اب بچوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بیٹا بتاؤ، اگر یہ سینیریو پایا جائے اور اگر یہ جو ہے کہانی کہیں پر امپلیمنٹ ہو، نافذ ہو، تو اس کے نتیجے میں بتاؤ نقصان کس کا ہوگا؟ کیا ہوا؟ جو نتیجہ تھا وہ بچوں کے حوالے کر دیا اور بچوں سے جواب طلب کرنے لگے۔ تو اب مختلف بچے مختلف جواب دیتے ہیں، وہ بچے جوابات کیا دے رہے ہیں اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل میں پریکٹس اس بات کی ہے کہ بچے سوچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، تاکہ ہر معاملے میں وہ غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی ان کو پریکٹس ہو۔ اس کو نام دیا جا رہا ہے کریٹیکل تھنکنگ، اور اس کے ذریعے سے بچوں کی سوچ کو امپروو کرنے اور ڈیولپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ جب یہ بات میرے سامنے آئی اور اس کی تفصیلات میں نے معلوم کی، تو مجھے طبیعت نے اندر سے شکر پر آمادہ کیا، اور اسلام کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت کو میں اپنے طور پر گویا کہ بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی مجھے توفیق ملی کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے جگہ جگہ یہ کریٹیکل تھنکنگ والے فارمولے کو اپنایا ہے، بلکہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ بارہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کریٹیکل تھنکنگ والے معاملے کو چھوٹے سے چھوٹے صحابہ کے سامنے پیش کر کے اس کو جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو امپروو کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 7 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اونٹنی پر آپ جا رہے تھے، جب اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا تو اونٹنی کو بٹھایا اور ردیف بنا لیا، پیچھے بیٹھنے کو کہا تو وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ اب راستے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ پہلے تو نصیحت فرما دی کہ دیکھو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کس کو؟ 7 سال کے بچے کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ۔ ہمارے پاس تو تصور بھی نہیں ہے کہ اس عمر میں بچے کو اللہ کو یاد کرنے کی کوئی بات کہی جا سکتی بھی ہے کہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو بڑے ہونے کے بعد کی ہے، لیکن نصیحت پہلے کر دی، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو ہر جگہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی اب یہاں سے فکری تربیت آئی، کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا نہ چاہے، تو سب مل کر کے تمہیں رتی برابر فائدہ نہیں دے سکتے۔ سب مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ کو یہ منظور نہ ہو تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ تفصیلات، یہ ہے فکری تربیت۔ اور کس کو؟ ہمارے مکتب میں آنے والے جو بچے ہیں، اسی عمر کے بچے کو سمجھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، مخاطب کرنے کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ یا بنیا ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل۔ حکم بھی نہیں دے رہے، کوئی آرڈر ریلیز نہیں ہو رہا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے ہیں تو ان کو تو آرڈر ہی دیا جائے گا۔ محبت اور پیار سے بات کرنا یہ تو بڑوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بچوں کو آرڈر دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑے ماہر نفسیات اور سب سے بڑے مربی ہے، آپ ان کا طریقہ تربیت دیکھیے، طریقہ تخاطب دیکھیے، تو وہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ صبح و شام اس حال میں کر لیا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی نفرت اور کوئی کھوٹ کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لیا کرو۔ چھوٹے سے بچے ہیں اور اس عمر کے ہیں جس عمر کے بچے ہمارے اور آپ کے مکاتب میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَهَذَا مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنا بہترین انداز ہے سمجھانے کا اور تربیت کرنے کا۔ دیکھیے ہمارے پاس جو
جو بچے ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ یہ اپنے آپ کو بچے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو صرف رٹانا ہے، تو یہ رٹانا یہ کافی نہیں تھا، نہ پہلے زمانوں میں نہ آج کے زمانے میں۔ جیسے ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خود اس زمانے کے اندر بھی صرف رٹانے پر اکتفا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کو بنانے پر پورا بڑن ڈالا ہے، پوری توجہ دی ہے کہ بچہ ہو تو اس کی بھی فکر بنائی جائے۔ اگر فکر بن جاتی ہے تو اب یہ کہیں بھی چلا جائے، وہ اپنی فکری تربیت کو وہ چھوڑتا نہیں۔ جب فکری تربیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ جو عمل سے آگے کا ہے، عقیدے کا تعلق ماننے سے ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک کوئی شخص کچھ مانے گا نہیں تو کرے گا کیسے؟ میں نے جب اپنے ماں باپ کی بات کو واجب الاتباع مانا ہی نہیں تو میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیسے کروں گا؟ فرما برداری سے پہلے ہے ان کو واجب الاتباع ماننا۔ اگر واجب الاتباع ہی نہیں مانا تو فرما برداری کرنے کے لیے کیا موٹیویشن ہے، کیا جاذبیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ماننے کا معاملہ اس زمانے میں بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے عقیدے بہت کمزور ہے۔ جیسے ماں باپ کو واجب الاتباع ماننا ضروری ہے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو واجب الاتباع ماننا ضروری ہے۔ پہلے کو توحید کہتے ہیں، دوسرے کو رسالت کہتے ہیں، اور اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ میرے ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایوری موشن از ریکارڈڈ، ہر حرکات و سکنات کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر ایک کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے، اس کا نام آخرت ہے۔ تو پہلے اس بات کو ماننا ہے، اور اس کے اندر کمزوری ہے تو عمل کی کمزوری ہے۔ اور جیسے شروع میں نے عیسائیوں کے مشن کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ وہ یہ منوانے کے اوپر بڑی محنت کر لیتے ہیں بچپن ہی میں، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جب اس کے ذہن اور فکر کی تربیت ہو گئی ہے تو اب یہ کہیں جائے اور کسی ادارے میں کام کرے، یہ ہمارا ہی ہو کر کے رہے گا۔ اگر ہم مکاتب کے اندر بچوں کی فکری تربیت کے اوپر توجہ دے لیں تو اب اس کے بعد بچے اسکول میں چلے جائیں، وہ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت آنے والا نصاب پڑھ لیں، وہ غیر مسلم اور ہندو کے کالج میں جا کر کے وہ اپنا ڈگری اور انجینئرنگ کر لے، یا یہ ہے کہ وہ IT پروفیشنل بن کر کے وہ کمیونیکیشن اسکلز کے اندر چلا جائے، IT پروفیشن کے اندر چلا جائے، یا دنیا کے اندر کہیں چلا جائے، لندن، US اور کینیڈا، کہیں پر چلا جائے، مکتب کے اندر اس کی فکری تربیت ہوگی تو وہ اب ہر جگہ محفوظ رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے مکتب کی کتاب میں سب سے پہلے اور ابتدائی کلمات کے اعتبار سے ہم نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا دیا۔ اس کلمے کا ترجمہ بھی بچوں کو یاد ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ سمجھنا اچھوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہم بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ بچوں کو یہ کلمہ سمجھانے کے لیے، یعنی اس کلمے میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ آپ کو سمجھانا ہے، تو آپ اپنے اطراف و اکناف کی مثالیں دیں، یعنی فکری تربیت کیسے کریں میں اس پر آ رہا ہوں۔ آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اطراف و اکناف کی مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے افلا ينظرون الى الابل، یا اس کے علاوہ اور جو بھی آیات آپ دیکھیں، جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں تو وہ مثالیں ہیں کہ جو اطراف و اکناف کی ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ایسی مثالیں دی ہو کہ جو بعض کو سمجھ میں آئے بعض کو نہ آئے۔ اللہ نے بادل کی مثال دے دی جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اللہ نے آسمان و زمین کی مثالیں دے دی، پہاڑ پودوں کی مثالیں دے دی جو ہر کسی کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کمپیوٹر کے کسی کوڈنگ کو اللہ نے کوڈ کر کے بتایا کہ یہ کوڈنگ والا جو سسٹم ہے یہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے، اس پر غور کرو اور اس کو غور کر کے مجھے پہچانو۔ تو کون غور کر سکے گا؟ جو اس کو جانتے ہیں بس وہی۔ اللہ نے یہ ساری مثالیں دے کر کے ایک اور بات فرمائی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ باہر اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم اپنے آپ کو دیکھ لو۔ آدمی ہر آدمی اپنے آپ کو تو دیکھ ہی سکتا ہے۔ اسی نہج کو اختیار کرتے ہوئے ہم بھی کیا کریں گے؟ اپنے اطراف و اکناف کی مثالیں بچوں کو دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ سیمسنگ فون کس نے بنایا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ بچے کہیں گے کمپنی نے بنایا۔ ہم ان سے پوچھیں کہ پیارے بچوں یہ بتاؤ کہ آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے کس نے سیے؟ ظاہر بات ہے کہ بچہ کہے گا کہ ٹیلر سیا۔ آپ پوچھیں کہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بچہ کسی نہ کسی کے بارے میں کہے۔ آپ یہ اطراف و اکناف کی مثالیں دے کر کے بچوں سے پوچھیں اور پوچھ کر کے ان کو بتائیں
کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا بغیر کسی کمپنی کے بنائے ہوئے سیمسنگ فون بن سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ بچہ سوچے گا اور سوچ کر کے وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ نہیں، کوئی بنانے والا ہو تو یہ بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ کیا آپ کے سامنے رکھی ہوئی بینچ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جا سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بچہ سوچے گا کہ نہیں، سوچ کر کے جواب دے گا وہ بالکل۔ بغیر کسی ٹیلر کے یہ کرتا خود بخود سل جائے گا آٹومیٹک؟ میرا بچہ یہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی یہ مثالیں سن کر کے وہ ہنس رہا ہے، اور ممکن ہے 4 سال 4.5 سال کا ہے، وہ بھی ہنس رہا ہے کہ کیسے بغیر ٹیلر کے کپڑا سل جائے گا اور کیسے بغیر بنانے والے کے بینچ بن جائے گی، تو نہیں ہوگا۔ اب ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب ایک بینچ نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کے، ایک فون نہیں بن سکتا بغیر بنانے والے کے، کپڑا بغیر ٹیلر کے نہیں سل سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سوچ کے بتاؤ، آسمان بغیر بنانے والے کے بن جائے گا؟ یہ زمین بغیر بنانے والے کے بن جائے گی؟ آپ بغیر بنانے والے کے بن جائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ بچہ وہی کہے گا کہ نہیں، بالکل نہیں بنیں گے۔ تو بیٹا اب بتاؤ کہ کوئی آپ کو پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ کون ہے آپ کو پیدا کرنے والا؟ اب بچہ اپنی سوچ سے کہے گا، اور میرا بیٹا کہہ رہا ہے اپنی سوچ سے کہے گا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنا بڑا جو ڈیبیٹ ہوا ہے، تو اس کو تو یہ بچے ہی کنڈم کر دیں، ثابت ہو گیا ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کا وجود یہ بچوں سے ثابت ہو جائے۔ ایسے ہی توحید کا معاملہ ہے، رسالت کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ آپ بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ایک کلاس میں ایک وقت میں 2 ٹیچرز پڑھاتے ہیں؟ عام طور پہ ایک ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر ہی پڑھائیں گے ایک ٹائم پہ۔ 2 ٹیچر ایک ساتھ ایک کلاس کو نہیں پڑھا سکتے۔ اگر پڑھائیں گے تو کیا ہوگا کہ کچھ بچے وہ ٹیچر سے پڑھیں گے، کچھ بچے یہ ٹیچر سے پڑھیں گے، تعلیم نہیں ہوگی۔ بھلے اتنا کریٹیکل نہ صحیح۔ آپ دوسرا سوال کر لیجئے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے ابو گاڑی چلاتے ہیں، کیا ایک وقت میں 2 لوگ ایک ساتھ گاڑی چلا سکتے ہیں؟ بچہ کہے گا کہ بالکل نہیں۔ ایک وقت میں اسٹیئرنگ پر 2 لوگ بیٹھ کر کے کار ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ بچہ کہے گا کہ نہیں۔ سوال کریے آپ کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر ایک وقت میں 2 لوگ گاڑی کو چلا رہے ہوں یا 2 لوگ ڈرائیو کر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ بچہ خود کہے گا۔ آپ پوچھئے کہ بیٹا آپ لوگ سائیکل چلاتے ہیں؟ ہاں بالکل چلاتے ہیں، وہ تو جواب دے گا ہاں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 2 لوگ ایک ساتھ سائیکل چلائیں، ایک ہی سائیکل کو؟ وہ سوچے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا۔ اس کی سوچ کام کرے گی۔ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ جو اسکول سے آج کل اسکولز کہہ رہے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے بیکار فرضی سوالات لا کر کے وہ کر کے بچوں کی سوچ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ بالکل پراپر اور حقیقی سوالات کر رہے ہیں اور حقیقی نتائج آپ دے رہے ہیں۔ تو وہ آپ پوچھئے سائیکل ایک مرتبہ میں 2 لوگ چلا سکتے ہیں؟ وہ بالکل کہے گا نہیں، نہیں چلا سکتے۔ وہ خود سوچے گا کہ ایک آدمی پینڈل مارے گا اور دوسرا بریک مار دے گا، تو پینڈل مارنے والا چاہتا ہے کہ چلے سائیکل اور بریک مارنے والا سوچ رہا ہے کہ نہ چلے سائیکل، تو دونوں کے اندر ہوگا کیا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سائیکل گر جائے گی۔ اب آپ بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جب ایک چھوٹی سی سائیکل ایک وقت میں 2 لوگ نہیں چلا سکتے، ایک چھوٹی سی گاڑی ایک وقت میں 2 لوگ رائڈ نہیں کر سکتے، ایک کار ایک وقت میں 2 لوگ نہیں چلا سکتے، ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اتنا بڑا سسٹم، زمین آسمان پیڑ پودے جنگل دریا سمندر پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں اور انسانوں کے ساری ضروریات کو ہینڈل کرنے کے لیے جو اللہ نے یہ پورا سسٹم بنایا ہے، کیا ایک وقت میں 2 خدا اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں؟ بچہ سوچ کر کے کہے گا کہ نہیں، نہیں چلا سکتے۔ جب ایک چھوٹی سائیکل 2 آدمی نہیں چلا سکتے تو اس پورے سسٹم کو 2 خدا کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ سپریم بینگ ایک ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی سپریم بینگ نہیں ہوگا، جو سب سے بڑی طاقت والا نہیں ہوگا، آل پاورفل جب تک نہیں ہوگا، جب تک یہ پورا سسٹم نہیں چل سکتا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، اگر کار 2 جنے چلائیں گے، سائیکل 2 جنے چلائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ یہ زمین و آسمان اور سارا نظام اگر کوئی 2 خدا چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اب سمجھائیے، یہی تو مطلب ہے قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سمجھائے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا یہ زمین و آسمان میں تو ضرور فساد برپا ہو جاتا، ضرور اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کو چلانے کا نظام اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں،
ایک طرف آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، دوسری طرف آپ نے اس کا ترجمہ پڑھایا، اور تیسری طرف آپ نے بچوں کو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا۔ یہ ہے توحید، کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کیونکہ اگر کوئی معبود ہوگا تو یہ زمین و آسمان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ بچوں کو وہ مثال دے لیں جو مثال خود اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے پیش فرمائی ہے، کہ بیٹا کہیں پر اگر کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے ایک لڈو رکھا ہوا ہے، اور اس لڈو کو آ کر کے اس میں سے کچھ حصہ کوئی مکھی اپنے منہ میں لے کر کے جا رہی ہے، تو یہ جو مورتی ہے، کیا یہ مورتی اس مکھی کو پکڑ کر کے اس کے منہ میں سے وہ تنکا نکال سکتی ہے؟ یہ مورتی کے بس میں نہیں ہے۔ یہی 4.5 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کہ نہیں نکال سکتی۔ جب اس کے پاس اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ اپنے سامنے سے اٹھا کر کے لے جانے والے مکھی کہ منہ سے وہ لڈو کا تنکا نکال سکے اور اپنا لڈو خود محفوظ رکھ سکے، تو وہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلائے؟ یہ مثالیں جو خود اللہ نے دی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور 25 28 20 30 سال کی عمر کا ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ پیش کر کے دیکھیں اپنے بچوں کے سامنے، آپ کے بچے خود ان مثالوں کو سمجھیں گے اور سمجھ کر کے آپ کا پراپر جواب دیں گے۔ تو توحید کا عقیدہ آپ بچوں کو ایسے سمجھا سکتے ہیں۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ اس کو سمجھائیں، پوچھیں بچوں سے کریٹیکل تھنکنگ کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو یہاں سے اپنے گھر جانا ہے، یا آپ کو یہاں سے اسکول جانا ہے، یا آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے، اور وہ بامبے کا راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی جو ہے گوگل میپ بھی نہیں ہے، آج کل تو بچے فوری کہہ دیں گے کہ گوگل میپ ہے، تو آپ کے پاس کوئی گوگل میپ بھی نہیں ہے، اور بامبے کا راستہ، اسکول کا راستہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ آپ کیا جا سکتے ہیں؟ بچے کہیں گے بالکل نہیں جا سکتے، راستہ نہیں معلوم تو ہم تو نہیں جا سکتے۔ اچھا، راستہ نہیں معلوم اور آپ جانے کے لیے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ گم راہ، آپ یہی لفظ سمجھا دیجیے، گم راہ۔ بیٹے آپ کا جو راستہ ہے وہ آپ گم جائیں گے اس راستے میں، اسی کو گمراہ ہونا کہتے ہیں، راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے اور آپ معلوم نہیں ہے اور آپ نکل پڑے تو آپ بھٹک گئے، تو کیا چاہیے؟ آپ بچے خود کہیں گے کہ راستہ بتانے والا چاہیے، ہم کو گائیڈ کرنے والا چاہیے، بچے کہیں گے۔ آپ یہ مثالیں دے کر کے پوچھ لیجئے بچوں سے، آپ اندازہ لگائیے، آپ خود تجربہ کیجئے۔ اچھا، جب راستہ بتانے والا آپ کو چاہیے نا، تو آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور راستہ بتانے والا چاہیے۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں آپ بتائیے کہ ہم سب جنت سے آئے۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا پراپر ڈیسٹینیشن وہ ہے جنت۔ بتاؤ بچوں، جنت میں کون کون جانے والے ہیں؟ کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ جنت کے صفات بھی بتائیے، وہاں کتنے مزے ہوں گے؟ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد ہوگا، وہاں پر آپ کے لیے بہترین فروٹس ہوں گے، وہاں پر بہترین پارک ہوں گے، وہاں پر ایک سے اعلیٰ ایک پھول ہوں گے، وہاں پر بڑا زبردست انٹرٹینمنٹ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتائیں کچھ ان کے انداز میں۔ یہ ہمارا ہے ڈیسٹینیشن، ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن بیٹے جیسے بامبے کا راستہ پتا نہیں، اگر جنت کا راستہ بھی پتا نہیں ہے، تو بتاؤ اگر ہم کو جنت میں جانا ہے اور جنت کا راستہ معلوم نہیں ہے، تو کوئی بتانے والے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ راستہ بتانے والے کی تو ضرورت ہے۔ بچے کہیں گے، آپ نے کہہ دیا کہ جب راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا، تو نبی علیہ السلام کی ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو بچے کہیں گے ہاں بالکل ضرورت ہے، اور اگر آپ نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہیں گے ہم گمراہ ہو جاتے، راستہ بھٹک جاتے۔ تو اگر منزل پر پہنچنا ہے تو کیا چاہیے؟ نبی چاہیے۔ اس لیے، اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ ہمارے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ہمیں جنت کا راستہ بتانے والے۔ اس سے ہوگا کیا؟ بچوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جس طرح اللہ کے بغیر یہ دنیا وجود میں نہیں آ سکتی، اور جس طرح اللہ کے ایک ہوئے بغیر یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ایسے ہی نبی اور رسول کے بغیر بھی ہمارا معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ ضروری اور اللہ کا ایک ہونا ضروری، ایسے ہی پیغمبر کا ہونا بھی ضروری۔ یہ بچوں کا جب یہ ذہن بن جائے گا نا، تو اب وہ ایتھیسٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بنے، کیونکہ ایتھیزم میں کیا ہے؟ بس وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، نبی کے وجود کا اور نبی کے بعثت کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہے ایتھیزم میں، اور کیا ہے؟ تو توحید ہے
رسالت ہے آخرت. آخرت کو سمجھائیں. آپ بتائیں کہ بیٹے آپ اسکول جا رہے ہیں تو آپ اسکول میں اچھا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کیسے پتا چلے گا؟ بچے کہیں گے ایگزام سے پتا چلے گا. اگر وہ نہ کہیں تو آپ بتائیں ایگزام سے پتا چلے گا. آپ مکتب کو آ رہے ہیں، آپ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ کتنا خراب پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بچے خود کہیں گے مصعب امتحان لیتے ہیں، آپ امتحان سے پتا چلے گا. آپ پوچھئے کہ اگر امتحان نہ لیا جائے تو آپ کی تعلیم اچھی ہوگی کہ نہیں، خراب ہو جائے گی؟ بچے بتائیں گے اس سے تو ہماری تعلیم ساری خراب ہو جائے گی. اچھا اگر امتحان لیا جائے تو اچھا پڑھنے والے بچوں کو انعام دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ وہ کہیں گے پوری یک آواز ہو کر کے کہیں گے کہ دینا چاہیے. آپ بتائیے کہ بیٹے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، جب امتحان ہوگا تو رزلٹ آنا چاہیے نہیں، انعام ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو بالکل پراپر لاجک ہے. بچے اس کا جواب دیں گے. اب اس کے بعد آپ سمجھائیے کہ بیٹا یہی ہے آخرت. ہم کچھ دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں کام دے کر کے بھیجا ہے. جو کام دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے واپس آنے کے بعد وہ کام کے بارے میں اللہ پوچھیں گے ہم سے. آپ ان کو مثال دیجئے کہ بیٹے آپ میں سے کون کون ہے جو گھر میں اگر دودھ ختم ہو جائے، انڈے ختم ہو جائے تو امی آپ کو پیسے دے کر کے بھیجتے ہیں دودھ انڈے لانے کے لیے؟ کون کون لاتے ہیں؟ سارے بچے ہاتھ اٹھائیں گے. واپس آنے کے بعد امی آپ سے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے کہ انڈے لائے کہ نہیں لائے، بیٹے دودھ لائے کہ نہیں لائے، کتنے پیسے ہوئے ہیں؟ سب کہیں گے کہ پوچھتے. آپ پوچھئے کہ اگر امی آپ کو کام دے دیے تو کام دینے کے بعد امی اگر آپ سے کام پوچھیں گے تو آپ کام صحیح کریں گے، یا پھر یہ کہ امی آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کام صحیح کریں گے؟ امی کا پوچھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو کام دیا ہے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے جو کام دیا وہ پورا کرے کہ نہیں کرے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں آپ نے مجھے کیوں بھیجا اور کہاں بھیجا، تو ایسا کون بولیں گے؟ امی نے کہا کہ بیٹے جاؤ دودھ لے کے آؤ. آپ دکان کو گئے اور واپس آ گئے، اور جب آنے کے بعد امی نے پوچھا کہ بیٹے دودھ لائے کیا، تو آپ کہنے لگے کہ پتہ نہیں. تو آپ کو دکان بھیجا گیا اور آپ جا کے آ کے کہنے لگے پتہ نہیں. ایسے کون کہے گا؟ یہ تو دیوانہ بچہ کہے گا. ایسے ہی بیٹے اللہ نے ہمیں کام دے کر کے بھیجا ہے. جو کام اللہ نے دیا ہے وہ کام ہم پورا کرے نہیں کرے، اس کو پوچھنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے اس کا نام ہے آخرت. وہاں پر ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، جیسے امی آپ کے آنے کے بعد آپ کا حساب لیتی ہے. اور آپ میں سے جو اچھا کام کر کے آئے ہیں ان کو وہاں انعام ملے گا. وہ انعام کو کہتے ہیں جنت. دراصل نہایت ہی قابل احترام ہمارے اساتذہ اعظام اس زمانے کے اندر دجالی فتنے بڑے عروج پر ہیں، اور دجال کی محنت کا میدان میرا اور آپ کا جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری محنت کا میدان ایمان والوں کے دل میں پایا جانے والا ایمان. جب دجالی محنتیں عروج پر ہے تو ایمان کے بڑے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان کو بڑا سخت خطرہ ہے ہر طرف سے. ایسے وقت میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کے ایمان پر محنت کی جائے، اور بچوں کے ایمان پر محنت ان کو کلمہ یاد دلانے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ایمان پر محنت ہوتی ہے ان کو کلمہ یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی کی جائے اور ان کے اندر اس کلمے کو اتار دیا جائے. اس کی ضرورت ہو. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اس زمانے کے اندر صرف بڑے ایتھیسٹ بن رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ بچپن میں ایتھیسٹ بنتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد ان کا ایتھیزم ظاہر ہو رہا ہے. بچپن سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اب اسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ بڑے ہوئے اور وہی منفی سوچ ظاہر ہونے لگی بعد میں. اور اتنا آسان ہے بچوں کی فکری تربیت. ان کو کلمہ رٹانا مشکل ہے لیکن کلمہ سمجھانا آسان. وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ ایوری موشن، یعنی موشن سے مراد وہ موشن نہیں جو ہمارے عرف کا موشن ہے انگریزی میں جس کو موشن کہہ دیتے ہیں، ایکٹیویٹی کو حرکات و سکنات کو کہتے ہیں. تمام حرکات و سکنات پر میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی. یہ کیا ہے؟ دراصل اس حرکت کے وقت میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس کی تعلیم اس میں دی گئی. ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ تعلیم اس کے اندر دی گئی. یہ جو ہم صبح شام کی دعائیں بچوں کو یاد دلا رہے ہیں میرے پیارے دوستو، اگر آپ صرف وہ دعائیں جو آپ یاد دلا رہے ہیں انہی دعاؤں کے اوپر غور کر لیں اور ان میں جو میسج اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بچوں کو سمجھا دیں تو بچوں کے ایمان کی ضمانت کے لیے اتنا بھی بہت کافی ہو جائے. ہر دعا کے اندر اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے
شکر کرنے کی ترغیب دی جا رہی، اور اس وقت کے حساب سے ہم کو کیا سوچنا چاہیے وہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا، کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، یعنی یہ جو کھانا میرے سامنے آیا ہے یہ کھانا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا کوئی کمال۔ اور کھانا کھا چکے تو صرف اتنا نہیں ہے کھانے میں دخل کہ امی نے کھانا دے دیا، ابو نے سودا لا لیا جس کی وجہ سے مجھے کھانا مل گیا۔ سب سے پہلے سکھایا گیا ہے کہ یہ کھانا دینے میں جو پرائمری سورس ہے اور یہ کھانا آپ تک پہنچنے میں اللہ کی چونکہ رحمت کار فرما ہے۔ آپ بتائیے بچوں کو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، بیٹے یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صرف ابو نے گھر میں سودا لایا اور امی نے اس سودے سے چاول اور کھانا پکایا اتنا نہیں ہے، بلکہ جو چاول ابو نے لایا ہے وہ چاول کے پیدا کرنے کے لیے زمین میں جو غلہ بویا گیا ہے، اللہ نے اس غلے سے چاول بنایا، درخت اگایا، زمین میں پانی کا نظام رکھا، آسمان سے بارش برسائی، مناسب ہوائیں چلائی، یہ سب کچھ اللہ نے نظام بنایا جس کی وجہ سے ابو گھر میں چاول لا سکے۔ یہ بتا، اسی لیے پہلے ہم کھانے کے بعد کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم نہیں کھا سکتے تھے، اور جس نے پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سواری کی دعا، الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع بنا دیا، ورنہ اتنی دور دور کا سفر کرنا میرے بس کی بات تو نہیں تھی۔ تو اللہ نے سواری دی۔ سونے کے وقت میں اللہم بسمک اموت و احیا، موت یاد دلائی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ موت نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جس طرح موت سے پہلے بندے کو اپنے تمام اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے، کر لیتا ہے وہ، بچوں کو سکھائیں کہ سونے سے پہلے بھی دن بھر کے تمام اعمال کا ایسے محاسبہ کر لینا چاہیے کہ جیسے آپ سونے سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ ہوم ورک پورا ہوا یا نہیں ہوا، سونے سے پہلے اگر ڈسپلن ہے گھر میں تو آپ چیک کر لیتے ہیں کہ کل اسکول جانے کے لیے جو یونیفارم پہننا ہے وہ استری میں نے کر لیا کہ نہیں کیا، اس کو پریس کر لیا کہ نہیں کیا، کل کا یونیفارم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واشنگ مشین میں ہے، یہ چیک کر لیتے۔ ایسے ہی سونے سے پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ آج کی نمازیں میری پوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں ماں باپ کی آج نافرمانی کرا۔ ایک ایک دعا پر اگر آپ غور کریں گے تو فکری تربیت کے ہزاروں میسجز چھپے ہوئے، تو اس لیے دعائیں یاد دلاتے ہوئے ہمیں بچوں کی فکری تربیت کرنے کی ضرورت۔ ایسے ہی یہ ایمان سوز حالات چل رہے ہیں، اور ایمان سوز حالات میں ایمان افروز واقعات یہ بنیادی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایمان سوز زمانے میں ایمان افروز حالات، ایمان افروز واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان افروز واقعات کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو قرآن میں کوٹ کیا ہے۔ بچوں کو کہانی سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، آپ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائیے، آپ انہیں حضرت نوح، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی کہانی سنائیے، آپ انہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سنائیے، بڑے مزے سے وہ کہانی سنیں گے آپ کی۔ اور یہ کہانی سننے کے بعد آپ انہی سے پوچھئے کہ بیٹے اس سے آپ کو سبق کیا ملا۔ یہ ہے پھر کریٹیکل تھنکنگ۔ بچے الگ الگ اسباق آپ کو بتائیں گے، آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اتنے عجیب و غریب سبق بچے کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ وہی وجہ کہ بچہ اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتا، ہم اسے بچہ سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے بعد اس کو بتائیے کہ اس سے اور کیا سبق مل رہا ہے یہ کہانی سے، پھر آپ بچوں میں سے ایک ایک بچے کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ بیٹا اب آپ کہانی سناؤ۔ وہ بڑے مزے لے کر کے اپنے معصوم زبان میں وہ کہانی سنائے گا، اس سے بچوں کی بڑی غیر معمولی تربیت ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ سب اگر ہم کہانیاں سناتے بیٹھیں گے تو مکتب کا پڑھائیں گے کب، نصاب کب پورا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ مہینے میں 30 دن میں سے 4 دن چھٹی کے نکال کر کے 26 دن بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہر مہینے میں ایک دن آپ قصہ گوئی کی مجلس، ایک دن آپ فکری تربیت کی مجلس کے عنوان سے رکھ لیں، اور بس وہ ایک دن بچوں کو نہ پڑھائیں، انہیں کہیں کہ آج ہم آپ کو کہانیاں سنانے والے ہیں۔ کوئی تاریخ آپ طے کر لیں، یا تاریخ نہ طے کریں تو آپ کوئی اور ترتیب بنا لیں اس کی، ہر مہینے کے آخری جمعے کو، ہر مہینے کے آخری ہفتے کو، یا پہلے جمعہ یا ہفتہ یا پیر کو
آپ کچھ ایسا ترتیب بنا لیں اور صرف اس دن قصہ گوئی کی مجلس رکھیں جس میں کوئی ایک مثال توحید یا رسالت یا آخرت کی اور کسی ایک نبی کا واقعہ سنائیں۔ سال میں اگر 10 مہینے تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کو فکری تربیت کے عنوان سے 10 امور ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے جو ان کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے، اور 10 واقعات ان کو ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہانیوں کی شکل میں، اور ایسے ہی اب دعاؤں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، اسماء حسنہ کے ذریعے جو انہیں سمجھانا ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ روزانہ سمجھاتے رہیں۔ 1-2 منٹ اس کے لیے لے لیا کریں، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ 5 منٹ لے لیں، اس سے زیادہ کی ضرورت۔ اس سے انشاءاللہ بڑا غیر معمولی آپ نفع محسوس کریں گے اگر مہینے میں 1 دن دے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پوری ترتیب ہم نے اپنے نصاب میں اب رکھ رکھی ہے۔ جو جدید ایڈیشن آیا ہے اس جدید ایڈیشن میں ایک تو ہر مہینہ بچوں کے لیے عملی مشق دی گئی۔ مثلا یہ ہے کہ جب آپ تمام بچوں کو چھٹی کے وقت میں دعا پڑھانے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم، ہم اپنے اساتذہ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ دعا پڑھانے سے پہلے آپ 2 منٹ 3 منٹ کی ایک نصیحت کریں اور 1 مہینے تک ایک ہی نصیحت کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جنوری کے مہینے میں ماں باپ کی خدمت کی نصیحت کی، روزانہ ماں باپ کی خدمت کی نصیحت کریں، اور کتاب میں وہ نصیحت دی گئی اور وہاں پر ایک نقشہ بنا دیا گیا، بچوں کو کہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کریں اس میں ماں باپ سے آپ سگنیچر کرا کے لائیں۔ بڑا غیر معمولی فائدہ آپ محسوس کریں گے، بچوں کی عملی مشق ہوتی رہے گی، اور مہینے میں 1 دن فکری تربیت اور انبیاء کے واقعات میں سے کسی ایک نبی کا واقعہ سنائیں۔ وہ نبی کا واقعہ کیا ہونا چاہیے اور فکری تربیت کے عنوان سے کیا نصاب ہونا چاہیے وہ بھی کتاب میں دے دیا گیا۔ ہر مہینے کے نصاب کے ساتھ ایک ایک نبی کا واقعہ اور عقیدے سے متعلق ایک ایک حکایت اس کے اندر دے دی گئی، ایک ایک مضمون دے دیا گیا۔ آپ وہ پڑھیں اور بچوں کو سنائیں تو انشاءاللہ بڑی آپ کو اس کے ذریعے سے تربیت بھی ہوگی اور بڑا غیر معمولی نفع آپ لوگ انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔